وہ شخص تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنسان راہداری میں گونج رہی تھی، جیسے ہر قدم اس کے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر رہا ہو۔ ہوٹل کے باہر رات اپنی سیاہی پھیلا چکی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی جو اس کی اعصاب کو مزید کمزور کر رہی تھی۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پستول کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، صرف 20 منٹ ہے۔ دوسری طرف جنگل کے اس کھنڈر نما گھر میں بیٹھا بیسٹ اب بھی اپنی جگہ پر ساکت تھا، مگر اس کی آنکھیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ اسکرین پر مختلف نقشے، تصاویر اور کچھ خفیہ فائلیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ نہایت باریکی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے وہ صرف ایک آدمی نہیں بلکہ ایک مکمل نظام کو کنٹرول کر رہا ہو۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں اور ہر کلک کے ساتھ اس کے چہرے پر وہی سرد مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک غلطی، صرف ایک غلطی، وہ خود سے سرگوشی کے انداز میں بولا، مگر اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ جیسے وہ کسی کو سزائے موت سنا رہا ہو۔ ادھر ہوٹل کے اندر وہ شخص سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بار بار اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ہر سایہ اسے مشکوک لگ رہا تھا، ہر آواز اسے خطرہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی، صرف 15 منٹ باقی تھے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے اب واضح ہو چکے تھے۔ روم نمبر 203 کے سامنے پہنچ کر وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے اعصاب کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور پھر آہستہ سے دروازے کے قریب گیا۔ اندر سے ہلکی سی روشنی جھانک رہی تھی اور کسی کے چلنے کی مدھم آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہی ہے، اس نے خود سے کہا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ یہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ بیڈ خالی تھا مگر ٹیبل پر کچھ کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ کھڑکی آدھی کھلی ہوئی تھی اور پردے ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے۔ کہاں گیا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اچانک اس کے پیچھے دروازہ زور سے بند ہوا۔ وہ چونک کر پلٹا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے کمرے کے کونے میں پڑی کرسی کے پیچھے سے ایک سایہ ابھرا۔ تم دیر سے آئے ہو، ایک بھاری آواز گونجی۔ اس شخص کے ہاتھ سے آہنی آلہ تقریباً چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے فوراً ہتھیار سیدھا کیا مگر سامنے کھڑا آدمی اس سے زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ تمہیں بھیجے گا، اس اجنبی نے سرد لہجے میں کہا۔ بیسٹ کبھی خود ہاتھ گندا نہیں کرتا۔ یہ سن کر اس شخص کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ چپ رہو، وہ چیخا، مجھے صرف اپنا کام کرنا ہے۔ کام یا اپنی جان بچانی ہے؟ اجنبی نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کمرے کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا تھا مگر فضا میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس دوران جنگل کے اس خفیہ مقام پر بیٹھا بیسٹ اب اپنے لیپ ٹاپ پر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے لائیو ویڈیو چل رہی تھی۔ ہوٹل کے کمرے کا ہر منظر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ دلچسپ، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی۔ اب صرف 5 منٹ باقی تھے۔ دیکھتے ہیں کون بچتا ہے۔ ہوٹل کے کمرے میں اچانک گولی چلنے کی آواز گونجی۔ خاموشی۔ چند لمحے بعد ایک جسم زمین پر گرا۔ خون آہستہ آہستہ فرش پر پھیلنے لگا مگر یہ واضح نہیں تھا کہ کون گرا ہے۔ کیمرے کا زاویہ تھوڑا سا ہلا اور تصویر دھندلی ہو گئی۔ بیسٹ نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو غور سے دیکھا مگر مکمل منظر واضح نہ ہو سکا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، شاید کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ اسی لمحے اس کے لیپ ٹاپ پر ایک نیا سگنل نمودار ہوا۔ کسی نے اس کے سسٹم میں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ یہ کس کی ہمت ہوئی؟ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چلنے لگی اور چند ہی لمحوں میں اس نے اس سگنل کو ٹریس کرنا شروع کر دیا۔ لوکیشن وہی ہوٹل۔ تو تم ابھی زندہ ہو؟ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، کوٹ پہنا اور میز پر رکھا اسلحہ اٹھا لیا۔ اب مجھے خود آنا پڑے گا۔ جنگل کی خاموشی ایک بار پھر گہری ہو گئی مگر اس بار اس خاموشی میں طوفان چھپا تھا۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔
बल्कि असल खेल तो अब शुरू होने वाला था। प्रॉपर्टी डीलर की पेशानी पर पसीने की बारीक बूंदें चमक रही थी। कमरे में हल्की सी घुटन थी, जैसे दीवारें भी इस कश्मकश को महसूस कर रही हूं। वो सोफे के किनारे पर बैठा बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था और सामने बैठी माँ बेटी को देखकर उसे साफ अंदाजा हो रहा था कि आज बात बनना आसान नहीं। सर, वो, उसने हिचकिचाते हुए बात शुरू की, मगर अल्फाज जैसे उसके गले में अटक गए। उसके सामने बैठी लड़की खौला सीधी कमर के साथ कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, नडर, मजबूत और किसी हद तक जिद्दी भी। यूं लग रहा था जैसे वो हर कीमत पर अपने फैसले पर कायम रहने का हौसला रखती हो। उसकी माँ उसके साथ बैठी थी, निस्बतन नरम मिजाज, मगर चेहरे पर फिक्र की लकीरें वाज़ेह थी। प्रॉपर्टी डीलर ने एक गहरी सांस ली और ख़ुद को संभालते हुए बोला, देखिए, मैं सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। ऐसी ऑफ़र बार बार नहीं आती। कोई आपके मकान की दुगनी कीमत देने को तैयार है। हमें नहीं चाहिए दुगनी कीमत, खौला ने उसकी बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज़ में सख्ती वाज़ेह थी। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। आपको आखिर हमारे घर को बिकवाने में इतनी जल्दी क्यों है? खौला ने अपनी नज़रें सीधी उस पर जमा दी। हमने आपसे किरायादार ढूंढने को कहा था, ये नहीं कि आप हमारा घर बेचने पर तुल जाएं। उसकी माँ ने हल्के से उसके हाथ पर हाथ रखा, जैसे उसे नरम होने का इशारा कर रही हूँ, मगर खौला की तबीयत में जो आग थी वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। बेटा, बात सुन लो, माँ ने धीरे से कहा, मगर खौला ने सर हिला दिया। नहीं अम्मी, अब बहुत हो गया। उसने दोबारा प्रॉपर्टी डीलर की तरफ देखा। पहले हम एहतराम से आपको बिठा लेते थे, मगर अगर आपने दोबारा इस घर का रुख किया तो हम आपको यहाँ आने नहीं देंगे। प्रॉपर्टी डीलर का दिल धक से रह गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ज़मीन उसके कदमों के नीचे से निकल रही है। वो जानता था कि वो सिर्फ एक आम सौदा नहीं कर रहा, ये मामला उसकी अपनी जान का भी था। आप समझ नहीं रही, उसने एक बार फिर कोशिश की। ये मौका आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप बेहतर सोसाइटी में जा सकती हैं, ज़्यादा किराया कमा सकती हैं। हमें नहीं चाहिए, खौला ने दो टोक अंदाज में कहा। ये अल्फाज जैसे आखिरी कील साबित हुए। प्रॉपर्टी डीलर ने खामोशी से सर झुका लिया। वो मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत ना कर सका। उसी लम्हे उसका फ़ोन बज उठा। उसने जल्दी से कॉल देखी और चेहरे का रंग उड़ गया। वो फ़ौरन खड़ा हुआ। वो एक ज़रूरी कॉल है, कहकर बाहर निकल आया। घर से बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। जी सर, उसकी आवाज़ में खौफ साफ झलक रहा था। क्या हुआ? दूसरी तरफ से सर्द बेतासुर आवाज़ आई। वो मान नहीं रही किसी सूरत भी। उसने बमुश्किल अल्फाज अदा किए। चंद लम्हों की खामोशी के बाद जवाब आया, मैं खुद मामलात संभाल लूँगा। ये सुनते ही इसके जिस्म में जैसे जान आ गई। उसने जल्दी से जी सर कहा और कॉल ख़त्म होते ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया। उसे मालूम था कि बाल बच गया है। शाम ढल रही थी, आसमान पर हल्की सुर्खी फैल चुकी थी और गली में खामोशी छा रही थी। उसी वक्त एक स्याह गाड़ी आकर घर के सामने रुकी। दरवाज़ा खुला और चंद आदमी बाहर निकले। उनके अंदाज में एक अजीब सा वकार और खौफ दोनों शामिल थे। उनमें से एक, जिसकी मौजूदगी बाकी सब पर भारी थी, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से हल्की सी आहट आई और कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुला। खौला सामने खड़ी थी। जी, किससे मिलना है? उसने मौतबाना अंदाज में पूछा, दुपट्टा दुरुस्त करते हुए। उस आदमी ने इसे गौर से देखा। उसकी नज़रें गहरी थीं, जैसे वो सामने वाले को परख रहा हो। क्या आप खौला हैं? जी, मैं ही हूँ, उसने सीधे अंदाज में जवाब दिया। आप कौन हैं? उसके साथ खड़े एक आदमी ने हैरत से खौला को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की इस शहर के सबसे ख़तरनाक इंसान को नहीं पहचानती, मगर उस शख्स ने हल्के से हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। शहरयार खान, उसने मुख्तसर तारुफ करवाया। खौला ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, जैसे वो उसके अल्फाज के पीछे छुपी हकीकत को जांच रही हो। आप क्या काम करते हैं?
اور کیا آپ اپنا شناختی کارڈ دکھا سکتے ہیں؟ اس نے بغیر کسی جھجک کے پوچھا۔ یہ سن کر اس کے ساتھ کھڑا آدمی تقریباً چونک گیا، مگر شہریار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کافی محتاط ہیں، اس نے کہا۔ زمانہ ایسا ہی ہے، خالہ نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ چند لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، جیسے کوئی اندیکھا مقابلہ ہو رہا ہو۔ پھر شہریار نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہمیں آپ کا مکان دیکھنا ہے، خالہ نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اوپر چلے، میں گھر دکھاتی ہوں۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور شہریار اس کے پیچھے چل دیا۔ اس کے ساتھی نیچے ہی رک گئے، جیسے انہیں اشارہ کیا گیا ہو۔ اوپر پہنچ کر خالہ نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ دیکھیں، میں چابیاں لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شہریار نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سادہ سا گھر تھا، مگر ہر چیز میں ایک اپنائیت تھی۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویریں، کونے میں رکھا ایک چھوٹا سا گملہ اور کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی، سب کچھ ایک کہانی سنا رہا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی ایسے معاملے میں خود آیا تھا، اور یہ بھی پہلا موقع تھا جب وہ کسی کے سامنے اپنے اصل نام کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی آہستہ سے بند کی، جیسے وہ خود کو یاد دلا رہا ہو کہ وہ کون ہے، مگر پھر اس کے ذہن میں خالہ کی آنکھیں ابھریں، وہ نہ ڈر، بے خوف نظریں۔ دلچسپ، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اسی لمحے خالہ واپس آئی تو ہاتھ میں چابیاں تھیں۔ یہ اوپر کا پورا پورشن ہے، وہ بولی اور دروازہ کھولنے لگی۔ شہریار نے اسے دیکھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ یہ معاملہ صرف ایک زمین یا مکان کا نہیں رہا، یہ کچھ اور بننے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، جب انسان کے 1000 دشمن ہوں تو اسے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، مگر اس لمحے شہریار خان نے پہلی بار اپنے اصولوں سے ہٹ کر قدم اٹھایا تھا، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بننے والی تھی، یا پھر سب سے بڑی طاقت۔ صبح کا وقت تھا، مگر اس دن سورج کی روشنی میں وہ نرمی نہیں تھی جو عام دنوں میں ہوتی ہے۔ گلی میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ چند عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھیں، جیسے کسی بڑے مسئلے پر احتجاج کر رہی ہوں۔ ان کے چہروں پر غصہ، پریشانی اور خوف سب کچھ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ بھابھی، کم از کم ہمیں بتا تو دیتی کہ آپ مکان کسی کو دے رہی ہیں، ایک عورت نے بلند آواز میں کہا۔ آپ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ دوسری نے بات آگے بڑھائی۔ پورے شہر میں اس کا نام خوف کی علامت ہے، اور آپ نے اسے یہاں لا کر بسا دیا۔ یہ آوازیں سیدھی گھر کے اندر تک جا رہی تھیں۔ خالہ اور اس کی ماں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں یقین آ رہا ہو کہ یہ سب ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ماں نے دھیمی آواز میں کہا۔ آنکھوں میں واضح پریشانی تھی۔ خالہ کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ابھر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مگر میں ابھی دیکھتی ہوں۔ نہیں، اس کی ماں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم باہر نہیں جاؤ گی، حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مگر خالہ وہ لڑکی نہیں تھی جو ڈر کر بیٹھ جائے۔ اس نے آہستہ سے اپنی ماں کا ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، عورتوں کا ہجوم اس کے سامنے تھا۔ یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ ایک عورت نے فوراً سوال کیا۔ تم نے پورے محلے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ خالہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی آواز میں سختی آ چکی تھی۔ تم نے اپنا گھر کس کو دیا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ ایک اور عورت بولی۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ ایک گینگسٹر ہے۔ یہ سن کر خالہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے زیر لب کہا، مگر عورتوں کی باتیں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہم نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا اور تم نے ہمیں یہ بدلا دیا، ایک عمر رسیدہ خاتون نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اب خالہ کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کل کی ملاقات گھوم رہی تھی، وہی آدمی، اس کا سکون، اس کی آنکھوں کی گہرائی۔ کیا وہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی کشمکش میں وہ اچانک مڑی اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ خالہ، کہاں جا رہی ہو؟ اس کی ماں نے پیچھے سے آواز دی، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ تیزی سے اوپر پہنچی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔
ٹھک ٹھک ٹھک۔ اندر شہریار، جسے اس دنیا میں بیسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، ابھی چند گھنٹے پہلے ہی سویا تھا۔ رات بھر کے معاملات کے بعد اس کی نیند گہری تھی، مگر دروازے کی مسلسل آواز نے اسے جھنجھلا کر جگا دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بڑبڑایا اور بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ایک ساتھی نے فوراً کہا، بیس سر، ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ان ماں بیٹی کو یہاں سے ہٹا دینا چاہیے، ورنہ ایسے ہی مسئلے کھڑے کریں گی۔ تم سے کسی نے مشورہ مانگا؟ شہریار نے سرد لہجے میں کہا، اور وہ آدمی فوراً خاموش ہو گیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ دروازے پر دستک اب بھی جاری تھی۔ شہریار نے گہری سانس لی اور آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے خولا کھڑی تھی، چہرہ غصے سے سرخ، آنکھوں میں سوالات کی آگ، مگر اس کے برعکس اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے نسبتاً پرسکون لہجے میں کہا۔ شہریار نے اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کے ہر تاثر کو پڑھ رہا ہو۔ کہیے، اس نے سادہ انداز میں جواب دیا۔ ہم نے یہ گھر پہلے ہی کسی اور کو دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، خولا نے آہستہ آہستہ کہا۔ انہوں نے زیادہ قیمت دی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو ایک ہفتے کے اندر گھر خالی کر دیں۔ یہ الفاظ سن کر شہریار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ گھر اب میں نے لے لیا ہے، اس نے نہایت سکون سے کہا، اور اب آپ ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ یہ سن کر خولا کا صبر جواب دینے لگا۔ ایسے کیسے لے لیا؟ اس نے غصے سے کہا۔ جھوٹ کی بنیاد پر تم لوگوں نے یہ گھر خریدا ہے۔ تم نے کہا تھا تمہارا کاروبار ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ تم لوگوں کا کاروبار لوگوں کو مارنا ہے۔ کمرے میں موجود باقی لوگ ایک لمحے کے لیے چونک گئے۔ اتنی ہمت سے کوئی اس انداز میں بات کرے، یہ کم ہی دیکھا گیا تھا۔ بہتر ہے تم لوگ یہ گھر چھوڑ دو، خولا نے مزید کہا، ورنہ میں پولیس میں شکایت کر دوں گی۔ کر لو شکایت، شہریار نے اسی سکون سے جواب دیا۔ یہ سکون خولا کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ غصہ کرے، چیخے، مگر اس کا یہ بے اثر انداز اسے بے بس کر رہا تھا۔ تم تو، وہ کچھ کہنے لگی مگر الفاظ ادھورے رہ گئے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، پولیس۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی آئی تھی کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اگر وہ حق پر ہے تو اسے انصاف ضرور ملے گا۔ مگر شہریار کی آنکھوں میں جو اعتماد تھا وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ جاؤ، شہریار نے آہستہ سے کہا، جو کرنا ہے کر لو۔ خولا نے اس کی طرف آخری بار دیکھا، پھر مڑی اور تیزی سے نیچے چلی گئی۔ اس کے قدم اب پہلے سے زیادہ بھاری تھے۔ نیچے آ کر اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو پریشانی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ خولا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، وہ جانے والے نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار کمزوری جھلک رہی تھی۔ باہر کھڑی عورتیں اب بھی سرگوشیاں کر رہی تھیں، مگر خولا کے کانوں میں اب صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، طاقت۔ شاید واقعی اس دنیا میں سچ اور حق سے زیادہ طاقت کی اہمیت ہے، اور وہ پہلی بار اس حقیقت سے ٹکرا رہی تھی۔ اماں، وہ کرایہ دار تو واقعی بڑا غنڈہ ہے، خولا کمرے میں ٹہلتے ہوئے بے چینی سے بولی۔ اس کی آواز میں غصہ اور بے بسی دونوں شامل تھے۔ گھر خالی کرنے کی جگہ ہمیں اپنا غلام سمجھ کر کام کروا رہا ہے۔ میں آج ہی پولیس کی مدد لے کر اسے نکلواؤں گی۔ اس کی ماں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، ایسے لوگوں سے الجھنا ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کوئی اور راستہ سوچنا چاہیے۔ کون سا راستہ اماں؟ خولا نے فوراً پلٹ کر جواب دیا۔ یہ ہمارا گھر ہے، ابا کی نشانی ہے، ہم کیسے کسی کو یوں قبضہ کرنے دیں؟ وہ بولتے بولتے رک گئی، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو، پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں، آج ہی اس معاملے کا حل نکالوں گی۔ کھڑکی کے باہر سائے کی طرح کھڑا شہریار خان سب سن رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پولیس، اس نے زیر لب دہرایا۔ یہ لڑکی ابھی بھی یہی سمجھتی ہے کہ قانون اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس نے سر ہلایا، جیسے کسی معصوم خیال پر ہلکی سی ہنسی آ گئی ہو۔ شاید اسے اندازہ نہیں کہ اس شہر میں قانون کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔
شام ڈھلتے ہی خولا نے دوپٹہ سنبھالا اور تیزی سے گھر سے نکل گئی۔ اس کے قدم مضبوط تھے، جیسے وہ اپنے فیصلے پر مکمل یقین رکھتی ہو۔ پولیس اسٹیشن کا ماحول ہمیشہ کی طرح بوجھل تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چند لوگ اپنی شکایات لے کر بیٹھے تھے۔ ایک طرف کانسٹیبل اپنی ڈیوٹی میں مصروف تھے۔ وہ سیدھی ڈیسک کی طرف بڑھی۔ مجھے ایک رپورٹ درج کروانی ہے، اس نے پراعتماد انداز میں کہا۔ کس بارے میں؟ سامنے بیٹھے اہلکار نے بغیر سر اٹھائے پوچھا۔ میرے گھر پر ایک آدمی نے زبردستی قبضہ کر لیا ہے، وہ خطرناک آدمی ہے اور وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی اس کی نظر برابر والی کرسی پر پڑی اور وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وہاں شہریار خان بیٹھا تھا، پرسکون، بے فکر، جیسے وہی اس جگہ کا اصل مالک ہو۔ اس کی آنکھیں سیدھی خولا پر تھیں اور ہونٹوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ خولا کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ ارے مکان مالکن صاحبہ، آپ یہاں؟ شہریار نے نرمی سے کہا، جیسے وہ واقعی حیران ہو۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو مجھ سے کہہ دیتی۔ اس کے انداز میں ایسی بے نیازی تھی کہ خولا کا دل چاہا وہ وہیں چیخ اٹھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو آپ، شہریار نے کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، مسائل حل کر رہا ہوں۔ پولیس والا جو اب تک خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ خان صاحب، آپ کو کوئی دقت تو نہیں؟ اس نے احترام سے پوچھا۔ یہ منظر خولا کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں شکایت کرنے آئی ہوں اور آپ لوگ… آرام سے میڈم، پولیس والا بولا، پہلے آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ؟ خولا نے طنزیہ انداز پہ کہا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ آدمی میرے گھر پر قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ قبضہ؟ شہریار نے ہلکی سی بھویں اٹھائی۔ یہ لفظ بڑا سخت ہے۔ سخت؟ خولا نے غصے سے کہا، آپ نے جھوٹ بول کر ہمارا گھر لیا ہے اور اب ہمیں ہی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دلچسپ الزام ہے، شہریار نے آہستہ سے کہا، مگر کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ یہ سوال خولا کو لمحہ بھر کے لیے خاموش کر گیا۔ ثبوت؟ وہ ہچکچائی۔ ہم نے زبانی بات کی تھی، تو پھر یہ محض ایک غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ شہریار نے فوراً بات کاٹ دی۔ نہیں، خولا نے زور سے کہا، یہ غلط فہمی نہیں ہے۔ پولیس والا اب دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا، مگر اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کس طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ دیکھیں میڈم، اس نے نرم لہجے میں کہا، خان صاحب شہر کے معزز بزنس مین ہیں، اگر کوئی معاملہ ہے بھی تو آپس میں بیٹھ کر حل ہو سکتا ہے۔ معزز؟ خولا کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس کا دل چاہا وہ زور سے ہنس پڑے یا پھر سب کچھ توڑ دے۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ اس نے پولیس والے سے کہا۔ پولیس والا چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہمیں اپنے شہر کے لوگوں کا اچھی طرح علم ہے میڈم۔ یہ جواب خولا کے لیے کافی تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا یہ کھیل اس کے خیال سے کہیں بڑا تھا۔ تو آپ میری رپورٹ درج نہیں کریں گے؟ اس نے آخری امید کے ساتھ پوچھا۔ پولیس والے نے نظریں چرائی۔ آپ پہلے معاملہ خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سن کر خولا کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ شہریار آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ گیا۔ میں نے کہا تھا نا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، جو کرنا ہے کر لو۔ خولا نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں غصہ اب بھی تھا، مگر اس کے ساتھ ایک نئی چیز بھی شامل ہو چکی تھی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ اس نے دانت بھینچ کر کہا، کیا یہ سب کچھ خرید سکتے ہیں؟ نہیں، شہریار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سب کچھ نہیں۔ وہ تھوڑا اور قریب آیا، مگر بہت کچھ۔ خولا نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر اس کی نظریں اب بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ میں ہار نہیں مانوں گی، اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ شہریار کے ہونٹوں پر ایک بار پھر وہی مسکراہٹ آئی۔ مجھے بھی یہی پسند ہے، اس نے کہا۔ آسانی سے ہار ماننے والے لوگ مجھے
بور کرتے ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر خولا نے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے قدم پہلے سے زیادہ بھاری تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک نئی چمک تھی۔ یہ جنگ وہ ہارنے والی نہیں تھی، چاہے سامنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اور شہریار، وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اب بھی قائم تھی۔ یہ کھیل دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، اس نے خود سے کہا۔ شاید پہلی بار اسے کسی کا مقابلہ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس چھوٹی سی بریک کے لیے بہت معذرت۔ امید ہے آپ ہماری مجبوری سمجھیں گے اور کچھ دیر کے لیے ہمیں برداشت کر لیں گے۔ چلیے یہ بتائیے کہانی کیسی ہے؟ کیا خولا شہریار کا مقابلہ کر پائے گی، یا پھر وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے؟ کیا شہریار اسے ایسے ہی جانے دے گا؟ کیا خولا اپنے گھر سے ہاتھ دھو بیٹھے گی؟ یہ سب کچھ ہمیں آگے چل کر معلوم ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی جانب۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ساکت کھڑی تھی، جیسے اس کی سانسیں بھی رک گئی ہوں۔ چیخ اس کے گلے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ سامنے کا منظر اس کی آنکھوں میں ٹھہر گیا تھا۔ خون، ساکت جسم اور وہ لمحہ جو شاید زندگی بھر اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور اس کا ذہن جیسے سن ہو گیا۔ نہیں، اس کے لبوں سے بمشکل ایک سرگوشی نکلی۔ شہریار نے جیسے ہی اسے اس حالت میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری، جنون کی چمک۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ خولا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، اس نے اسے بازو سے پکڑا اور جھٹکے سے کمرے کے اندر کھینچ لیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ اس کی سانسیں تیز تھی۔ تم نے ابھی کیا دیکھا؟ اس کی آواز سرسراہٹ کی طرح اس کے کانوں میں اتری۔ خولا کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ بتاؤ کیا دیکھا؟ اس بار اس کے لہجے میں سختی بڑھ گئی۔ قتل، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ شہریار کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ بولو کیا دیکھا؟ اس نے اس کے چہرے کو اور زور سے تھاما۔ خولا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں یاد، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، پلیز۔ مگر شہریار نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ کچھ نہیں دیکھا؟ وہ دھیمی مگر خطرناک آواز میں بولا۔ میں کیسے مان لوں؟ مجھے جانے دو، خولا نے التجا کی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ شہریار نے اس کے ہونٹوں کے قریب انگلی رکھی۔ میں اتنا سادہ نہیں ہوں کہ تمہاری بات پر یقین کر لوں۔ اس نے ایک لمحہ اسے غور سے دیکھا، پھر بولا، مجھے سیکیورٹی چاہیے اور وہ تم ہو۔ نہیں، خولا نے فوراً کہا، میں تمہیں سیکیورٹی دیتی ہوں، بس مجھے جانے دو۔ ابھی نہیں، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، اور ویسے بھی چند ہی منٹ میں یہاں پولیس آنے والی ہے۔ یہ سن کر خولا کے ہوش اڑ گئے۔ پولیس؟ ہاں، شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور اگر تم یہاں پائی گئی تو میں سارا الزام تم پر ڈال دوں گا۔ نہیں، خولا کی آواز ٹوٹ گئی، میں نے کچھ نہیں کیا، میری امی۔ وہ اپنی ماں کا نام لیتے ہوئے رک گئی۔ آنسو اب اور بھی تیزی سے بہنے لگے۔ امی، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مگر شہریار نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ چلو میرے ساتھ، اس نے حکم دیا۔ نہیں، پلیز۔ خولا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کا رونا، اس کی منتیں کچھ بھی اثر نہ کر سکا۔ چند لمحوں بعد وہ اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ دروازہ بند ہوا اور گاڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ خولا مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لاک لگا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے جانے دو، وہ بار بار کہہ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، پلیز۔
مگر شہریار خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے اس کے الفاظ اس تک پہنچ ہی نہ رہے ہوں۔ راستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا اور خولا کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ بس ایک ہی احساس تھا، وہ قید ہو چکی تھی۔ کمرے میں شام کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے اور باہر کہیں دور پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ خولا بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ آپس میں الجھے ہوئے تھے اور نظریں کہیں کھوئی ہوئی تھیں۔ 2 ہفتے، پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے یہاں آئے ہوئے، 2 ہفتے جن میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ دھمکی، مجبوری اور حالات کے دباؤ میں اس کا نکاح شہریار سے ہو چکا تھا اور وہ اب اس کی بیوی تھی، مگر دل اب بھی اس قید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہریار سامنے کھڑا تھا، فون پر کچھ دیکھتے ہوئے، مگر اس کی موجودگی ہی کمرے کی فضا بدل دینے کے لیے کافی تھی۔ خولا نے اچانک سر اٹھایا اور اسے دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتی رہی، جیسے اپنے ہی دل سے لڑ رہی ہو۔ پھر اچانک اس کے لب ہلے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے نا؟ سوال اچانک تھا اور سیدھا۔ شہریار کے ہاتھ رکے، اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور خولا کی طرف دیکھا۔ پہلے تو اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے یہ سوال اس کے لیے غیر متوقع نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ کہیں تم بھی تو محبت نہیں کر بیٹھی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ خولا کے چہرے پر فوراً سختی آ گئی۔ نہیں، ایسے برے دن نہیں آئے، اس نے منہ موڑتے ہوئے کہا۔ یہ الفاظ سیدھے جا کر شہریار کے دل پر لگے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ چاہتا تو کچھ کہہ سکتا تھا، غصہ بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا مسکرایا، جیسے اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا ہو۔ اچھا، اس نے سادہ لہجے میں کہا، مگر اس کے اندر کہیں کچھ ضرور چبھا تھا۔ خولا نے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ اب بات کہنے جا رہی ہو جو کافی دنوں سے اس کے دل میں تھی۔ تم یہ سب کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ شہریار کی نظریں فوراً اس پر جم گئی۔ اگر تم یہ سب چھوڑ دو، غنڈہ گردی، یہ سب غیر قانونی کام۔ خولا نے ہمت کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اور حق حلال کی روزی کماؤ، بے شک کم ہی کیوں نہ ہو، تو میں تمہارے ساتھ رہنے پر راضی ہو جاؤں گی۔ کمرے کی فضا جیسے رک گئی، لیکن خولا کی آواز میں اب سختی آ گئی تھی۔ اگر تم نے یہ سب نہ چھوڑا تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، جب بھی مجھے موقع ملا میں چلی جاؤں گی۔ یہ الفاظ جیسے کسی اعلان سے کم نہیں تھے۔ شہریار چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اب وہ مسکراہٹ نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، غصہ اور شاید خوف بھی، جسے وہ چھپا رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف موڑ لیا۔ تمہارے اوپر دنیا کے سارے مرد حرام کر دوں گا۔ اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ کوئی تم پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا میرے علاوہ۔ خولا نے اس کی گرفت میں تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ زندگی میں تنہا رہ جاؤ گی، شہریار نے مزید کہا۔ اگر میرے خلاف جانے کی کوشش کی تو یہی آتا ہے تمہیں؟ خولا نے غصے سے کہا۔ دھمکانا، ڈرانا، بس یہی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر اس کی آواز اب بھی مضبوط تھی۔ اس غنڈہ گردی کے علاوہ تمہیں آتا ہی کیا ہے؟ اس نے تلخی سے کہا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہر چیز طاقت سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ شہریار خاموش ہو گیا۔ تم ہمیشہ ڈرا دھمکا کر اپنی بات نہیں منوا سکتے، خولا نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور نہ ہی ڈرا دھمکا کر تم میرے دل میں جگہ بنا سکتے ہو۔ یہ الفاظ جیسے سیدھے اس کے اندر اتر رہے تھے۔ اگر تمہیں مجھے حاصل کرنا ہے، خولا نے آہستہ مگر واضح انداز میں کہا، تو تمہیں یہ سب چھوڑنا ہوگا۔ خاموشی گہری، بوجھل خاموشی۔ چند لمحوں میں شہریار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر سختی آ چکی تھی۔ وہ کچھ بولے بغیر مڑا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور خولا وہیں کھڑی رہ گئی۔ چند لمحوں تک وہ ساکت رہی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ابھی کیا ہوا۔
پھر آہستہ آہستہ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں؟ اس نے خود سے کہا، آخر کیوں مجھے ایسا نصیب ملا؟ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اسے اپنی زندگی پر غصہ آ رہا تھا، اپنے فیصلوں پر، اپنی بے بسی پر۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار برا انسان ہے، اس کا پیشہ، اس کا انداز، اس کی دنیا، سب کچھ غلط تھا، مگر اس کا نرم رویہ تھا۔ اس کے کچھ لمحے جب وہ بالکل مختلف لگتا تھا، وہ سب اس کے دل کی سخت تہوں کو کہیں نہ کہیں کمزور کر رہے تھے۔ وہ جتنا اسے دھکیلنا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی اس کے قریب محسوس ہونے لگتا تھا، مگر ہر بار اس کا پیشہ، اس کی حقیقت ان سب کو مٹا دیتی تھی۔ میں کمزور نہیں پڑوں گی، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے خود سے کہا، مگر اس کی آواز میں یقین کم تھا اور الجھن زیادہ۔ کمرے کی خاموشی اب اس کے رونے کی آواز سے بھر چکی تھی، اور باہر شہریار بھی شاید پہلی بار خود سے لڑ رہا تھا۔ تم دور ہٹو، خالہ نے جھٹکے سے شہریار کو اپنے قریب سے ہٹایا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ منہ ہی منہ میں کچھ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی اکڑ کبھی کم نہیں ہوگی، وہ بڑبڑایا اور آرام سے اٹھ کر شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ ڈارک بلو ٹراؤزر میں ملبوس تھا، بال ابھی بھیگے ہوئے تھے اور وہ تولیے سے انہیں خشک کر رہا تھا۔ اس کا مضبوط جسم صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ خود کو سخت ڈسپلن میں رکھتا ہے۔ جم، ورزش، سب کچھ اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ خالہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی، خود کو روکنا چاہتی تھی مگر نظریں بار بار اس طرف اٹھ جاتی تھیں۔ شہریار نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیا سارا وقت یہیں بیٹھ کر گزارنا ہے؟ اس کی گہری آواز کمرے میں گونجی۔ خالہ چونک کر جیسے ہوش میں آئی۔ میں کیوں دیکھوں گی تمہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی اور فوراً بیڈ کی طرف گئی۔ سوٹ کیس کھولا اور جلدی جلدی کپڑے نکالنے لگی، جیسے اسے اپنی بے چینی چھپانی ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ واش روم میں چلی گئی۔ پانی کے بہنے کی آواز کمرے کی خاموشی میں ایک ردھم پیدا کر رہی تھی۔ شہریار اب بھی شیشے کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں کہیں اور تھیں، شاید اس دروازے کی طرف جہاں خالہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، خالہ باہر آئی۔ اس کے بال گیلے تھے، سفید سوٹ میں وہ غیر معمولی طور پر سادہ مگر خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے تولیہ کندھے پر ڈالا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ بالوں سے پانی جھٹک رہی تھی۔ شہریار اس وقت اپنے ہاتھ پر لگے زخم پر پٹی باندھ رہا تھا۔ اس نے اب تک شرٹ نہیں پہنی تھی۔ خالہ اس سے بے خبر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے بالوں کو انگلیوں سے سلجھانا شروع کیا۔ اسی دوران اس کے گیلے بالوں کے چند قطرے اڑ کر سیدھے شہریار کے چہرے پر جا گرے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اس نے آہستہ سے اپنی پٹی ادھوری چھوڑ دی اور اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ خالہ کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کب اس کے اتنے قریب آ گیا۔ وہ اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی جب اچانک اسے اپنی کمر پر ایک مضبوط لمس محسوس ہوا۔ وہ چونک گئی۔ یہ کیا کر؟ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ شہریار نے ہلکے سے انگلی کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور اس کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ اب وہ خود اس کے بال سنوار رہا تھا، نہایت نرمی سے، ہر لٹ کو احتیاط سے سلجھاتا ہوا جیسے کوئی قیمتی چیز ہو۔ خالہ حیران کھڑی آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک ساتھ کچھ عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک طرف وہ ناراض، الجھی ہوئی مگر کہیں نہ کہیں نرم پڑ رہی تھی، اور دوسری طرف شہریار پرسکون، قابو میں، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ چند لمحوں بعد شہریار نے برش واپس ٹیبل پر رکھ دیا، پھر اس نے آہستہ سے خالہ کے بال آگے کیے اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ پرفیکٹ کپل، اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا۔ خالہ کا دل جیسے ایک دھڑکن چھوڑ گیا۔ چھوڑے مجھے، اس نے فوراً اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر شہریار اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ شہریار پلیز، اس کی آواز اب نرم ہو گئی تھی، چھوڑے نا، کتنی پیاری لگتی ہو تم ایسے لہجے میں۔
شہریار کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ گہری ہو گئی، وہ جیسے واقعی اس کی اس بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کتنی پیاری لگتی ہوں۔ خولا نے اچانک مڑ کر اسے دیکھا، جیسے اسے چیلنج کر رہی ہو۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ ہمیشہ سے بھی زیادہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ خولا نے فوراً منہ بنایا اور اس سے دور ہٹ گئی۔ مگر مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں ہو، وہ یہ کہہ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گئی اور پرفیوم اٹھا کر لگانے لگی۔ شہریار نے فوراً اس کے ہاتھ سے بوتل لے لی۔ اور میں تمہیں کیوں پسند نہیں ہوں؟ اس نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے پیار، وہ بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی شہریار نے ہنس کر اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں مجھے پتا ہے تم مجھ سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہو، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ پھر کیوں بار بار اظہار کرتی ہو؟ خولا نے منہ بنایا۔ ڈھیٹ انسان، انتہائی ڈھیٹ انسان، وہ بڑبڑاتی ہوئی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک، آ جاؤ، شہریار کی روبدار آواز گونجی۔ ایک ملازم سر جھکائے اندر آیا۔ صاحب جی، کھانے کی میز پر سب آپ کا اور بیگم صاحبہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شہریار نے مختصر جواب دیا۔ ملازم احترام سے سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ خولا نے اسے گھور کر دیکھا۔ اور کتنے لوگ ہیں اس گھر میں؟ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا باڈی سپرے لگا رہا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں مسٹر کھڑوس۔ یہ سن کر شہریار رک گیا اور اسے گھورا۔ 2 آنکھیں ہیں نا، وہ بولا۔ جب نیچے جاؤ گی تو خود دیکھ لینا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے بالوں میں جیل لگانے لگا۔ خولا نے آنکھیں گھمائیں اور دروازے کی طرف چلنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شہریار نے فوراً پوچھا۔ باہر، وہ بغیر رکے بولی۔ 2 آنکھیں ہیں نا، دکھائی نہیں دے رہا؟ یہ سن کر شہریار کا ضبط ٹوٹنے لگا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ واپس آؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا، اور آئندہ میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کہہ کر موبائل میں مصروف ہو گیا۔ خولا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میں نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ چند لمحوں بعد شہریار اس کے قریب آیا۔ چلیں؟ وہ ابھی تک کھوئی ہوئی تھی۔ او ہیلو، شہریار نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ میں کہہ رہا ہوں چلیں۔ خولا چونکی، پھر خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے پیچھے چل دی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے محسوس ہوا یہ زندگی اب اس کے قابو میں نہیں رہی، مگر کہیں نہ کہیں وہ اسے بدلنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی، اور شاید یہی چیز شہریار کو سب سے زیادہ دلچسپ لگ رہی تھی۔ رات کا سناٹا اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ گلیاں ویران تھی، صرف کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ دور کہیں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دے رہے تھے جو اس خاموشی کو مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ شہریار خان تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے قابو تھیں، سینہ زور زور سے اٹھ رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ دیواریں پھلانگتا، چھتوں پر چڑھتا، اندھیری گلیوں میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ شہر کا سب سے خطرناک گینگسٹر اب خود شکار بن چکا تھا، اور پولیس اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک چوراہے پر آ کر رکا، پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گلی کا سرا نیلی اور سرخ بتیوں میں نہایا ہوا تھا۔ سائرن کی آوازیں اب پہلے سے زیادہ قریب محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے دانت بھینچے اور پلٹ کر آگے بڑھا۔ آج نہیں، اس نے خود سے کہا، آج میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی وہ ایک دیوار پھلانگنے کے لیے جھکا، اچانک فضا میں ایک زوردار آواز گونجی۔ ٹھا! گولی سیدھی اس کے کندھے میں لگی۔ اس کے لبوں سے کراہ نکلی، جسم جھٹکے سے پیچھے ہٹا، قدم لڑکھڑائے اور وہ زمین پر آ گرا۔ اس کا ہاتھ فوراً زخم کی طرف گیا۔ گرم خون انگلیوں سے بہنے لگا، سانس رک سی گئی، درد ناقابل برداشت تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ پولیس کے قدموں کی چاپ اب واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ قریب آ رہے تھے۔ شہریار نے ہمت جمع کی اور خود کو گھسیٹتے ہوئے ایک اندھیرے کونے کی طرف لے گیا۔ اس کی سانسیں اب بھی بے قابو تھیں،
मगर वो किसी भी तरह खुद को छुपाना चाहता था। नहीं, अभी नहीं, वो बमुश्किल बड़बड़ाया। मगर चंद लम्हों बाद गोलियों की मजीद आवाज़ें गूंजी। फिर खामोशी, गहरी खौफनाक खामोशी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी जब खौला की आंख खुली। उसका सर भारी था, दिल अजीब बेचैनी से धड़क रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। बीबी जी, दरवाज़ा खोलें जल्दी। बाहर से एक मुलाजिम की घबराई हुई आवाज़ आई। खौला चौंक गई। वो फौरन उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजिम खड़ा था। चेहरा जर्द, आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। क्या हुआ? खौला ने बेचैनी से पूछा। मुलाजिम ने एक लम्हा हिचकिचाते हुए कहा, साहब को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। ये अल्फाज जैसे वक्त को रोक गए। क्या? खौला की आवाज़ लड़खड़ा गई। हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। मुलाजिम जल्दी जल्दी बोला, किसी भी वक्त पुलिस यहाँ छापा मार सकती है। आप और बेगम साहिबा को महफूज जगह मुंतकिल किया जा रहा है। मगर खौला कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसके कानों में सिर्फ एक ही जुमला गूंज रहा था, शहरयार मर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। नहीं, उसने सर हिलाया। ये नहीं हो सकता। वो उसके साथ ज़्यादा अरसा नहीं रही थी, मगर दिल की कैफियत बदल चुकी थी और वो खुद इस बात पर हैरान थी। 2 दिन गुजर चुके थे। वो एक नए नामालूम घर में थी, मगर ना उसने कुछ खाया था, ना कपड़े बदले थे। वो बस एक ही जगह बैठी रहती, खामोश, साकित, आंखों में खालीपन लिए। उसकी माँ बार बार उसे समझाती, बेटा खुद को संभालो। वो नरमी से कहती, वो तुम्हारी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा था, हमें आगे बढ़ना होगा। मगर खौला के लिए ये इतना आसान नहीं था। कैसे भूल जाऊं? वो धीमी आवाज़ में कहती, वो ऐसा नहीं था। शाम का वक्त था। कमरे में हल्की रोशनी थी और खौला खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। दिल में अजीब सी उदासी थी। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी तो उसका दिल एकदम तेज़ धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी और जैसे ही उसने सामने देखा तो साकित रह गई। सामने शहरयार खड़ा था, मगर इस बार वो मुख्तलिफ था। फौजी वर्दी में, चेहरे पर संजीदगी, आंखों में वही गहराई, मगर अब उनमें एक अजीब सुकून भी था। तुम? खौला के लबों से बमुश्किल निकला। वो हैरत से उसे देखती रह गई, आंखें फैल गई। शहरयार आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। तुम तो कहती थी ना, उसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो तुम मुझे 2 रोटियों में भी अपना लोगी। खौला की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या अब भी अपना लोगी? कमरे में खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद खौला ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, उसकी आवाज़ टूट गई। शहरयार के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं सिर्फ बेस्ट नहीं था, उसने कहा, मैं एक सीक्रेट एजेंट था। खौला की आंखें मज़ीद फैल गईं। ये सब एक मिशन था। वो बोला, बेस्ट का ख़त्म होना ज़रूरी था ताकि शहरयार ज़िंदा रह सके। ये सुनकर खौला को जैसे सब समझ आ गया। उसके आंसू अब भी रुक नहीं रहे थे। वो तेज़ी से उसके करीब आई और उसके सीने से लग गई। आपने बताया क्यों नहीं? उसने रोते हुए कहा, अगर आप वर्दी वाले थे तो हमें बता देते। उसकी आवाज़ में नाराज़गी भी थी और सुकून भी था। शहरयार ने आहिस्ता से उसे अपने हिसार में ले लिया। अगर बता देता, वो नरमी से बोला, तो मिशन मुकम्मल नहीं हो पाता। खौला ने उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। बहुत बुरे हैं आप, वो रोते हुए बोली, मगर इस बार उसके आंसू गम के नहीं थे, ये सुकून के आंसू थे। और पहली बार वो वाकई खुद को महफूज महसूस कर रही थी। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।